بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں، سب سے پہلی صفات نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 2 لغویات سے بچتے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ۔ ڈبو کھیل رہا ہے، سارا دن بیٹھا ہوا ہے، اسنوکر کھیل رہا ہے، ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور تیسری چیز صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں، ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے؟ نکلتا رہتا ہے۔ چوتھی چیز اللہ نے بیان کی لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے۔ اس میں ہینگ پریکٹس ہے، اس میں زنا ہے، اس میں بد نظری، فحش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر، یہ سب چیزیں آ جاتی۔ ایک ہی راستہ آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ شادی۔ تبھی ہم شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اچھا، یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے، آپ فحش فلمیں دیکھو گے، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اس میں، بن ہی نہیں سکتا۔ اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں، موبائل ہے، کمبل میں فلم چلا دے، کون دیکھ رہا ہے؟ تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے، کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اتنے راستے، ابا کہاں تک نگرانی کرے گا؟ اور اسی طرح جو زنا کے جتنے راستے ہیں، لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا، ابا مار ڈالیں گے، آپ کو دھمکیاں دیں گے۔ ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے، اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا، اس کو بالکل روڈ پہ آ کے دوسری شادی پہ، حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ۔ تو اس لیے میں شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے، اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی سپیڈ سے۔ جب کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو، کوئی فحش چیز آ جاتی ہے، ایک دم جذبات بھڑکتے ہیں۔ آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے، لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں، تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا، حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے۔ تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو، کر کے بتا دیا کرو، ہو گئی ہے، جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو۔ جس بندے نے دوسری شادی کی نا، اس کے جائیدادوں سے نکال دیا، آیا تو بیچارہ وضو کر رہا، ایسا لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی۔ تو کسی نے مجھے کہا اس کے کوئی ذرا تسلی دیں بیچارہ۔ میں نے کہا بیچارہ کیا، ایک اور کر، جس کی 2 ہوتی ہیں بیچارہ ہوتا ہے وہ؟ بولو بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی۔ بیچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے، یہ ایک ہیں بہت عرصے سے۔ اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا، تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں، لیکن جس کی 2 ہیں وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے، 2 ہیں۔ اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا، میرے ابا نے یہ کیا۔ تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا، تو پھر بھرپور طریقے سے کرو بدماشی۔ بولو میں آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے، آپ نے کر دیا، ایک اور کر رہا ہوں۔ موسٹ وانٹڈ جب تک نہیں بنو گے، جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو، کیونکہ اب ساری زندگی یہی ذلت میں رہو گے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو، انجوائے کرو۔ ایک دفعہ بدنام تو ہو گئے ہو نا، چھاپ تو لگ گئی ہے، پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے، اب اسی کو بزنس بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب، اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو۔ باقی فرشتے مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے، وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے، وہ تو شکر ہے، ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے، بس یہاں سے یہ ون وے ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہاں سے پیغام جاتا ہے، وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے۔ کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں، آپ کے بغیر اچھا ہے، یہاں سے پیغام جاتا ہے بس۔ مفتی صاحب، اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہے، اور یہ لوگ کرامت پر یقین رکھتے ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اگر فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرک سے بھری ہوتی تو سارے تبلیغی قبر پرست ہوتے، شرک کر رہے ہوتے، مزاروں پہ قوالیاں ہوتی، دھمال ہوتے، قبروں سے جا کے مانگ رہے ہوتے۔ فضائل اعمال پڑھنے والے اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے، شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ عمل کیا ہو رہا ہے، نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں، تو کرامت شرک نہیں ہوتی، کرامت عین توحید ہے، اس لیے کہ کرامت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کر رہا ہے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرے یا کسی کے ہاتھ پہ بھی کرے، کرنے والا کون ہے؟ دیکھو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، 2 انتہائیں ہیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ پرندے کو وہ بناتے ہیں، ایک مٹی کا پرندہ پھونک مارتے ہیں، وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے، تو عیسائی ایک طرف گمراہی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کام کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے عیسیٰ ہی کو خدا بنا لیا، عیسیٰ ہی کو اللہ کا حصہ بنا لیا، عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہیں۔
یہ بھی گمراہی ہے. کچھ لوگ دوسری طرف گمراہ ہوئے, انہوں نے کہا یہ عیسیٰ کر ہی نہیں سکتے, یہ ممکن, یہ جادو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں. جیسے فرعون نے جب موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے. موسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ میں نہیں کر رہا, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. فرعون نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی معجزہ صادر ہو جائے. تو جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں وہ پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. حالانکہ پاسبل کیوں نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے, اس لیے کہ پیغمبر نہیں کر رہے بلکہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. جب اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس بیس پہ سیکولر اور لبرل لوگوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کیا نا, تو اسی بیس پہ مذہبی لبرل لوگوں نے کرامتوں کا انکار کیا ہے. جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے صادر ہوتے ہیں, ایسے ہی اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت مریم علیہ السلام کیا پیغمبر تھی؟ بولو, بغیر شوہر کے بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے, کیونکہ معجزے کس کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے. یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. اے درباریوں, ملکہ سبا کا اتنا بھاری تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور اور تورات کا علم تھا, عالم تھے وہ. انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. اب جو ملحد لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں قرآن کہانیاں سنا رہا ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ جو الزام ہمارے لبرل سیکولر قسم کے مذہبی اسکالر فضائل اعمال پہ لگاتے ہیں نا کہ کہانیاں سنائی ہیں اس میں, وہی الزام ملحد لوگ قرآن پہ لگاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت لے کر آئے, یہ کہانی برائے کہانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو یہ غلط ہے. انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں کے اندر ایک تخت کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئے. یہ کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا, مگر ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ بولو, ان بزرگ کا استعمال ہوا. اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ کرامت کہیں گے, کیونکہ وہ نبی نہیں تھے. نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اکثر لوگ فضائل اعمال کی کرامتوں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, یہ کام ان بزرگ سے ہو گیا. جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہے نا, یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں, ان بزرگ سے ہو گیا. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام سے تو ہوا نہیں کہ تخت اٹھا کے لے آئے اور ان کی محفل میں موجود ایک بزرگ سے ہو گیا. بھائی بات یہ ہے کہ جب کرامت یا معجزہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی مرضی کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرے یا ولی کے ہاتھ پہ کرامت کر دے, کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرے یا آج کے دور کے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرے. جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو اس کے صرف اب فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے. اور جیسے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تمہارے بزرگ صحابہ سے بھی بڑھ گئے ہیں, تو بھائی یہ اعتراض تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بزرگ پہ بھی ہوگا کہ وہ تخت لے آئے, تو کیا وہ سلیمان سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں اس کا مرتبہ ان سب سے زیادہ ہو گیا. عین ممکن ہے ایک چھوٹا درجے کا کوئی ولی ہو, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے, بڑے درجے کا ولی ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو, عین ممکن ہے. بلکہ یہ اعتراض تو سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. عیسائی یہی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ہاتھ پہ تو عیسیٰ تو میت کو کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, اور مردہ زندہ ہوتا تھا. اور موسیٰ ہمارے پیغمبر نے جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا, تو کہتے ہیں عیسیٰ کا درجہ کس سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دلیل صحیح ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, معجزے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر بعد والے پیغمبر سے افضل ہیں. بھائی وہاں کوئی مصلحت تھی, اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیا, کیونکہ وہ ان کو یہودی ان کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے, معاذ اللہ. اللہ نے اتنے معجزے ظاہر کیے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ ان کے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو کوئی بھی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمتر آدمی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں کرتے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں, میرے کسی کلپ پہ نا جو میں نے فضائل اعمال کے بارے میں ریکارڈ کروایا تھا, کسی نے کہا لو بھائی فضائل اعمال کی کرامتوں کو قرآن کے واقعات سے جوڑ رہے ہیں. واہ واہ,
کسی نے طنز کیا تھا میرے اوپر. یہ تو قرآن میں ہے نا کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے. یہ تو قرآن میں ہے بھائی, اس لیے ہم مان رہے ہیں. کیا فضائل اعمال قرآن ہے؟ کیا اس کے قصوں کو بھی ہم مان لیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اشکال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب بھی بھائی وہ تو قصے کہانیاں ہیں, فلاں نے آ کے بتایا, فلاں نے آ کے بتایا, اور قرآن میں بتانے والا اللہ ہے, تو اللہ کی بات تو مانی جائے گی بھائی. فضائل اعمال کو کیا اللہ سے ملا رہے ہو؟ یہ لوگ ہوتے ہیں گھننے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھننے. ان کو پتا ہے کہ میں کیا دلیل دے رہا ہوں, بات کو کیا کر رہے ہیں, یہ گھما رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا ہے واقعہ آپ اس کو قرآن کی طرح مستند مانو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک اگر کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب قرآن بھی شرک کے واقعات بیان کر رہا ہے. پھر کیا کرامت شرک نہیں ہوتی, کرامت جو ہے وہ شرک نہیں ہوتی, وہ عین توحید ہے. کرامت شرک جب بنے گی جب آپ بولو بزرگ کا اپنا تصرف ہے, بزرگ خود کر رہے ہیں, جبکہ اسباب سے ہٹ کے کوئی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے ذریعے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, فضائل اعمال میں اور قرآن کے واقعات میں فرق یہ رہ جائے گا کہ قرآن نے جو واقعہ بتایا وہ 100% یقینی ہے, اس کا انکار کفر ہے. فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے کسی مستند کتاب سے لیا ہے تو یقینی ہے, مستند کتاب سے نہیں لیا تو پھر وہ یقینی نہیں ہے, اس پہ یقین کرنا بھی غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بزرگ تھے, ایک کم تخت اٹھا کے سیکنڈوں کے اندر لے آئے. ملحد لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی قصے کہانی ہے بھائی, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں واقعی نہیں ہو سکتا, انسان سے نہیں ہو سکتا, اللہ سے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کلمہ کن سے پوری کائنات بنا دی, اللہ نے مٹی سے ڈائریکٹ آدم کو بنا دیا, تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا سیکنڈوں کے اندر وہاں سے وہاں کیوں نہیں لا سکتا؟ تم تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو, تم تو پاگل ہو. اللہ نے منی کے قطرے سے تمہیں بنا دیا, دل دماغ جگر آنکھ ناک کان لگا دیا, تو یہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ تو تمہارا اپنا دماغ خراب ہے, یہی کہیں گے نا اس کو. لیکن مسلمان کیا ہوگا؟ مسلمان کہے گا بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے تھے, اللہ نے کہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ مان لوں گا. وسیم بھائی کے کہنے سے میں نہیں مانوں گا. ہم کہیں گے اس سے پتا چلتا ہے قرآن سے کہ کرامت کا صدور ممکن ہے, کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. فرق یہ رہ جاتا ہے کہ خبر دینے والا اگر سچا ہے تو مان لیا جائے گا, اگر جھوٹا ہے تو رد کر دیا جائے گا. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. خون میں بدبو آتی ہے یا خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ خوشبودار چیز ہے خون. کبھی آپ نے دیکھا خون لگا کے جا رہے ہو شادی میں, کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے خون میں خوشبو آنے کی؟ بولو. اب میں آ کے بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی ہے, اور جاگتی حالت میں, اور میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے. اکیلے آدمی کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے. یہ میں قسم اٹھا کے بول رہا ہوں, میں نے خوشبو سونگی ہے مسجد کے ممبر پہ. اب میں آ کے کسی کو بتاؤں اپنے دوست کو کہ یار فلاں جگہ ایک صاحب شہید ہوئے, ایک عالم شہید ہوئے, 6 مہینے بعد یا اس وقت بھی ان کی میت سے, ان کے بلڈ سے خوشبو آ رہی تھی. تو جو کرامت کے وجود ہی کا منکر ہے نا, جس کو فضائل اعمال سے ذاتی بغض ہے, وہ کہے گا مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میڈیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں خون میں کوئی خوشبو, جب تک خوشبو چھڑکی نہ ہو, بلکہ خون میں تو خوشبو بھی ڈالو گے نا وہ بھی سڑ جائے گی تھوڑے دنوں میں, تھوڑی دیر میں, اور 6 مہینے خوشبویں آتی رہی ہیں. تو آپ جو سیکولر ذہن کا ہے نا, جو اللہ کی قدرت کا منکر ہے, وہ کہے گا مفتی طارق مسعود صاحب کیا سنا رہے ہیں بھائی, اپنے مریدوں کو الو بنانے کے لیے کہانی سنا رہے ہیں. میں کہوں گا ابے میں نے خود سونگی ہے, میرے ساتھ 10 گواہ ہیں. تو جس کو یہ غالب گمان ہو کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے, وہ پھر بھی یقین نہ کرے نا اس خبر پر, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ شہیدوں کے خون میں خوشبو پیدا کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میری باقی تو ہر جگہ وہ تصدیق کرتا ہے. میں نے 4 شادیوں کی بات کی, اس نے مان لیا. میں نے کہا ٹماٹر سستے ہو گئے, اس نے مان لیا, حالانکہ دیکھا نہیں تھا. میں نے کہا جی پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس نے سنا دیکھا نہیں تھا, مان لیا. میں نے کہا میری مرغی نے آج 2 انڈے دیے ہیں, اس نے مان لیا, حالانکہ مرغی کتنے انڈے دیتی ہے؟ 1 انڈا دیتی ہے, لیکن اتفاق دیے نہیں ہے, لیکن مثال دے رہا ہوں. ہر چیز مان رہا ہے. جب میں آ کے کہتا ہوں کہ جی میں نے شہید کی خون کی خوشبو سونگی ہے, اور میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے نہیں مفتی صاحب کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی اس کا مطلب ہے آپ کرامت ہی کے وجود کے منکر ہو. آپ کے اندر سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو لبرل لوگ ہوتے ہیں, مذہب دشمن, وہ والے جرثومے آپ کے اندر موجود ہیں. جب مستند آدمی خبر دے گا تو آپ کو مان لینا چاہیے. ہاں جو مجھے پہلے سے جھوٹا سمجھتا ہے وہ نہ مانے. تو اب فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, وہ مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اگر خود دیکھے ہیں وہ واقعات,
تو بھی میں مانوں گا، کیونکہ میرے والد صاحب نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، میرے بڑوں نے ٹائم گزارا ہے، وہ کہتے ہیں ان سے زیادہ پرہیزگار ہم نے بر صغیر میں دیکھا نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو میں تو مان لوں گا یار، مان لوں گا، میں کہوں گا شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جس کا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وہ نہ مانے، یہ نہ کہے کہ وہ شرک بیان کر رہے ہیں، وہ کہے کہ چونکہ یہ مستند نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، معاذ اللہ کذاب ہیں، دجال ہے، ان کا کام ہی کہانیاں سنانا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لہذا انہوں نے فضائل اعمال میں کرامت لکھی ہے وہ جھوٹی، اور قرآن چونکہ اللہ بیان کر رہے کرامت وہ سچی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یا تو فضائل اعمال میں وہ کرامتیں ہوں گی جو شیخ الحدیث نے خود دیکھی ہیں، یا وہ کرامتیں ہوں گی جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں انہوں نے، اور حقیقت یہ کہ 99.9% کرامتیں وہ ہیں جو انہوں نے کسی کتاب سے نقل کی ہیں۔ اب جو کسی کتاب سے نقل کی ہیں تو پھر کتاب کے مصنف کو آپ جھوٹا قرار دیں کہ یہ جو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے نا، یہ کتاب کے جو مصنف تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرک تو کسی صورت میں نہیں بنتا، کیونکہ کرامت جب مان لی تو کرامت کا مطلب اللہ کر رہا ہے، جب اللہ کر رہا ہے تو پھر شرک کہاں سے ہو گیا میرے بھائی؟ شرک جب ہوگا جب یہ مانا جائے کہ ان بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہتے یہ سب کچھ کر لیتے، یہ شرک ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیارات آ گئے تھے کہ جب چاہیں وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، تو یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات تھے، جب اللہ نے کر دیے تو ہو گئے، نہیں کرے گا تو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے، ان کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ جب چاہیں کسی کا تخت اٹھا کے لے آئیں۔ ایسے تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ سارا تتر بتر ہو جائے گا۔ جب اللہ کی مرضی تھی اللہ نے اٹھوا دیا، جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو اشارے کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بندہ دائیں سے بائیں نہیں ہوگا۔ یہ اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بزرگ نے مردہ زندہ کر دیا تو یہ قبرستان میں اتنے پڑے میں سب کچھ زندہ، اپنے ماموں کو زندہ کیوں نہیں کر دیتے، اپنے چاچا کو، اپنے ماں باپ کو زندہ؟ بھائی نہیں کر سکتے، کرامت جتنی جب اللہ چاہے گا ہوگی، اختیارات نہیں آ جاتے کہ اب آپ جب چاہیں کرنے لگیں۔ دیکھو اس کی مثال ایسے، پانی نہیں آ رہا تھا محلے میں، جو پانی کا وزیر ہے اس نے مجھے جا کے فون کیا، جاؤ مفتی صاحب نلکا کھول لو پانی آ جائے گا، میں آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں۔ میں نے جایا نلکا کھولا، پانی آ گیا۔ اب جب بھی محلے والے پانی چاہیے میرے پاس آ رہے نلکا کھولو، میں بولوں گا بھائی اس دن اس نے میرے ہاتھ سے کھلوا دیا تھا، میں وہ وزیر نہیں ہوں کہ مجھے اختیارات دے دیے کہ جب چاہوں کھول دوں۔ تو جب اللہ چاہتا ہے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے، اس سے وہ بزرگ مختار نہیں بن جاتے کہ جب چاہیں جو چاہیں مردوں کو جب چاہیں زندہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اب فضائل اعمال نے جو کرامتیں یا واقعات ذکر کی ہیں فضائل صدقات میں، وہ کسی کتاب سے نقل کی ہیں، اور ان کتابوں کے مؤلف بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو جو فضائل اعمال کے خلاف کہنا اس میں شرک ہے، تو اصل میں وہ بدماشی کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے۔ آپ اس کو بولو فضائل اعمال میں جس کتاب کا ریفرنس ہے، ان میں بعض دفعہ کوئی صحیح بخاری کا راوی آئے گا، کوئی ہو سکتا ہے صحیح مسلم کا راوی آ رہا ہو، اس میں محدثین میں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے مجتہد فقیہ آ رہے ہوں، آپ بولے یہ انہوں نے شرک بیان کیا ہے، تو فضائل اعمال یا شیخ الحدیث یا دیوبندیوں کے خلاف کلپ مت بناؤ، ان محدثین ان بزرگوں کے خلاف کلپ بناؤ جنہوں نے ان کتابوں میں وہ کرامتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ این ممکن ان میں امام بخاری بھی آ رہے ہوں، امام مسلم بھی آ رہے ہوں، کرامتوں کے تو سب نے واقعات بیان کیے ہیں، لیکن یہ مجال ہے، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اس کتاب جس کا فضائل اعمال میں ریفرنس ہوگا اس کتاب کے مصنف کا کبھی نام بھی نہیں لیں گے، یہ سارا نزلہ کس پہ گرائیں گے؟ فضائل اعمال، کیونکہ ان کو چڑ ہے دیوبندیوں سے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ انہوں نے نیا فرقہ مارکیٹ میں لانا ہے، جب تک پرانا ختم نہیں ہوگا نیا مارکیٹ میں آئے گا نہیں، اور دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے، اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ یہ تو بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا۔ بھائی جب احمد رضا خان بریلوی صاحب آئے، انہوں نے میلاد شریف اور یہ سب چیزوں کو پروموٹ کیا، ان کی گہرائی تھی، تو یہ ربیع الاول اور یہ سب چیزوں کو، تو جو علماء یہ نہیں کرتے تھے ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی، اور جو یہ کرتے تھے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ من نے کوئی نیا فرقہ تھوڑی ہے، یہ تو ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ تو وہی تھا جو میں جس پر عمل کر رہا ہوں، میرے اکابر جس پر عمل کرتے رہے ہیں، تو لوگ نام دے دیتے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جو کہتے ہیں نا اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے، اشرف علی رسول اللہ، معاذ اللہ، ہم نے تو ایکسپلین کیا وہ خواب آیا ہے اس کو، اور جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری طور پر اس کی زبان پہ وہ خواب آیا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں، خوابوں میں کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے۔ آپ کو خواب میں کچھ بھی آ جائے، جب آپ اٹھ کے بیان کرو گے تو یہ نہیں کہا جائے گا آپ کافر ہو گئے، بلکہ اس کا اچھا مطلب، اور حدیث میں آتا ہے خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر بیان نہ کی جائے، تو ہمیشہ خوابوں کی کوشش کریں اچھی تعبیر۔ تو اس مرید کو رات کو خواب آیا، مولانا شریف تھانوی نے اس کی اچھی تعبیر بیان کر دی،
کہ اشرف علی رسول اللہ کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا جو شیخ ہے یعنی میں ہوں، شاید مجھے سنت سے محبت ہے، اور کہا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار بھی نہیں ہے، میں بھی پاسبل، یہ ان کی تواضع تھی کہ میری نسبت نبی کی طرف ہو رہی ہے، یہ خواب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کلمہ پڑھایا ہے، تو پھر 2 نمبر ہی چھوڑ دو بھائی۔ جیسے فضائل اعمال میں کے خلاف کلپ بنانے کے بجائے اس کتاب کے خلاف کلپ بناؤ جس کتاب سے فضائل اعمال نے کرامت کا واقعہ اٹھایا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اشرف علی رسول اللہ کے بارے میں جب تم کہتے ہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، تو جو میں سمجھتا ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھائے پھر وہ مسلم بولو نہیں ہے، پھر وہ کافر ہے۔ پھر 2 نمبر ہی مت کرو، ایک طرف کہتے ہو اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دوسری طرف کہتے ہو ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ابے پھر قادیانیوں میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا دیوبندیوں میں؟ عجیب سی حساب کتاب میں میری کھوپڑی سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر آپ بولے جب کلمہ پڑھایا تو کافر ہے نا، یہ بیچ میں کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ دیکھو اہم مرزا غلام احمد نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، خواب میں نہیں بلکہ جاگتی حالت میں، کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ سمجھے ہم اس کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ تو اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے واقعی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، مولانا اشرف تھانوی بھی کافر، اور جو اس حقیقت کو جاننے کے باوجود ان کو اپنا شیخ و مرشد بھی کہے، جیسے میرے تو وہ پردادا پیر ہیں، میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، ان کے شیخ مولانا عبدالغنی پھول پوری صاحب، ان کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، میرے پردادا پیر ہے مولانا تھانوی، میں تو ان کو بہت عقیدت رکھتا ہوں۔ مجھے تو بچپن میں ان کی کتابیں پڑھ کے جو موٹیویشن ملی، جو علم ملا، وہ کسی کی کتاب پڑھنے سے نہیں ملا۔ خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنی کتابوں کی جلدیں آپ اپنے گھر میں رکھو، اس میں جو علم کا خزانہ ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جو قرآن و سنت سے جو انہوں نے مستنبط کی ہیں چیزیں۔ میں تو ان کو بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا بزرگ سمجھتا ہوں۔ تو میں پھر اسلام سے خارج ہوں میرے بھائی کہ ایک آدمی اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہا ہے اور میں اس کو صرف عام مسلمان نہیں بلکہ اللہ کا ولی مان رہا ہوں، اور میں جیسا ہوں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب یہی ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے وہ، تو وہ سارے اسلام سے خارج ہونے چاہیے، ان سب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے یار، ایک طرف آپ کو کہتے ہو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور دوسری طرف کہتے ہو ہم وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو مرزا میں اور ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اصل میں ہم کسی میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، احتیاط کرتے ہیں، تو مرزا کے بارے میں بھی احتیاط کر لو نا، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا کر لو احتیاط۔ اگر آپ کہتے ہو اس کے بارے میں احتیاط اس لیے نہیں کرتے کہ کورٹ نے اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، اس کا مطلب اگر کورٹ قادیانیوں کو کافر قرار نہ دیتی تو پھر آپ کی نظر میں وہ کیا تھے؟ یعنی کافر بنانا نہ بنانے کا رائٹ کورٹ کے پاس آ گیا ہے کیا؟ آج کورٹ کہہ دے عیسائی مسلم ہے تو ہم مسلمان مان لیں گے کیا اس کو؟ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی میں اور مولانا تھانوی کے کلمہ پڑھانے میں فرق تھا، تو وہ فرق پھر آپ کے ذمے ہے۔ آپ کہتے ہو نا وہ فرق تھا جس کی وجہ سے ان کو ہم کافر کہتے ہیں اور ان کو ہم کافر نہیں کہتے، تو وہ کیا فرق ہے وہ آپ پھر بتا دیں کہ دونوں کے کلمہ پڑھانے میں فرق کیا ہے، تو پھر آپ ایکسپلین کر دیں۔ جب آپ اگر ہو سکتا ہے آپ جو ایکسپلین کریں وہ بالکل صحیح ہو، اور لوگ کہیں پھر تو گلی ختم ہو گئی بھائی جب آپ یہ تعویل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ منجن ہے، منجن آج کل مارکیٹ میں نا توحید کے نام پہ بھی منجن بکتے ہیں، تو کرامت کا توحید سے شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کرامت میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے یہ بزرگ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے تو آپ بزرگوں سے مانگے، بھائی بزرگوں سے پھر بھی نہیں، اللہ نے اس دفعہ کر دیا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے نہیں کرے، اللہ بولے کہ کیوں کروں بھائی میں؟ جیسے عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن اللہ کہتے کھانا کھاتے تھے، بھوک لگتی تھی تو آسمان سے نہیں رزق اترتا تھا، کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں فضائل اعمال میں جو کرامت لکھی ہے فلاں بزرگ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ بزرگ تھوڑی، وہ تو اللہ کر رہے ہیں، لہذا ان بزرگوں سے نہیں مانگا جائے گا۔ اور فضائل اعمال نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تبھی کوئی تبلیغی آپ کو قبر سے مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، حالانکہ صبح شام وہ کرامتوں کے قصے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ کہہ کے تعریف کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی، کہ اللہ اتنا طاقتور ہے۔ تو جو ذہن بن رہا ہے وہ توحید کا بن رہا ہے، وہ شرک کا نہیں بن رہا۔ ایک اہل حدیث آئے اور کہنے لگے یہ علماء دیوبند جو ہے نا شرک پھیلاتے ہیں۔ میں نے کہا کسی دیوبندی کو بتا دو جو قبر سے جا کے مانگتا ہو، اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو میں مشرک ہوتا۔ میں نے کہا ہمارے اکابر کی قبریں دیکھ لو، ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے۔ دارالعلوم کرنگی میں چلے جاؤ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، مفتی رفیع عثمانی صاحب کی قبر، ایسا پرسکون قبرستان ہے، سادہ مسکین سی قبریں، اتنے بڑے بڑے علاموں کی۔ میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو، سادہ سی، کتنے بڑے بڑے پہاڑ دفن ہے زمین میں، قبریں ایسی مسکینوں والی سنت کے مطابق۔ تو منجن بہت مارکیٹ میں چل رہے ہیں بھائی، ان ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں۔ ہاں ایک بات میں ضرور بیان کرتا ہوں، وہ میں بار بار کہتا ہوں اس پوری تقریر کے بعد، کہ پہلی بات تو فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کہ شرک پھیلا رہی ہے، کس سے کہانی ہے، یہ اعتراض غلط ہے۔
اتنی بات ضرور ہے کہ کرامت اور معجزوں کا تذکرہ، کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی، لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے، کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں، خون کی خوشبو کے بھی سارے واقعات صحیح نہیں ہوتے۔ میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، مشہور کر دیا، ہمارے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خون میں خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے، جب داغے دیکھا تو اتنی غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی، یا کوئی خوشبو چپکے سے چھڑک دی اس کے اوپر۔ اس میں ڈرامے بازیاں بھی بہت ہیں۔ تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو بدعتی لوگ ہیں نا، جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدعتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا، یہ اسی پہ شریعت کا مدار رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ خطرناک ہے۔ اس لیے آپ نے میرے بیانات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی اس طرح کے واقعات، حالانکہ ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کرامت ہے، بعض تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم بیان نہیں کرتے کہ یار ان چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو کس پہ لے کر آؤ، سیدھا سیدھا حلال حرام پہ لے کر آؤ۔ 4 شادیاں کوئی کم کرامت ہے اس زمانے میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کر کے دکھا لو 4 شادیاں، یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے نا۔ تو اور بچے ہوئے ہو، مسکرا رہے ہو آپ، ایک کے بعد لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جب حضرت شیخ الحدیث نے لکھی تھی تو مخصوص لوگ اس کو پڑھتے تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ اب ایک بین الاقوامی کام ہے تبلیغی جماعت کا، اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح احادیث ہوں، واقعات اس میں کیا ہوں۔ واقعہ کو تو جو آپ کو مانے گا، آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ واقعہ مان لے گا۔ ہمیں کیا پتا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بیان کرنے والا مستند ہے بھی یا نہیں ہے۔ لوگوں کو تو کتابوں کے مصنفین کے نام نہیں پتا ہوتے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلیبس ہے نا، سلیبس، جب آپ کسی یونیورسٹی میں اسلام رکھو گے تو اب کرامتوں کے واقعات پر تھوڑی کتاب پڑھانا شروع کر دو گے ان کو، بلکہ ان کو کتاب الوضو ہوگا، کتاب الزکات ہوگا، کتاب الصوم ہوگا، یہ مسائل ہوں گے، احادیث صحیحہ ان کو پیش کی جائیں گی۔ تو اب تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہماری ناقص، ہم جو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن میں اپنی طرف نسبت کر کے نہیں، میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب فضائل اعمال کے بجائے کوئی دوسری کتاب ہونی چاہیے، کیونکہ جب کام زیادہ پھیل جاتا ہے نا تو لوگوں کو مستند احادیث چاہیے، لوگوں کو واقعات نہیں چاہیے۔ تو فضائل اعمال پر اس لحاظ سے اعتراض اگر کوئی کرتا ہے جو اعتدال کے ساتھ اعتراض ہے کہ بھئی نہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من گھڑت واقعات ہیں۔ من گھڑت تو جب ہو جب بیان کرنے والا جھوٹا ہو، اگر جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو آپ کس بیس پہ من گھڑت کہہ رہے ہو؟ نہ یہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ من گھڑت قصے کہانیاں سنا رہی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے۔ تو معیار یہ ہے کہ بھئی ریاض الصالحین ہونی چاہیے۔ جیسے عربوں میں جب تبلیغی جماعت کا کام تھا تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے اکابر کو کہا تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ صحیح مستند احادیث سننا چاہتے ہیں، وہ واقعات نہیں سننا چاہتے۔ تو عرب میں فضائل اعمال نہیں چلے گی، آپ ریاض الصالحین لے کر آؤ۔ تو تبلیغ والوں نے علماء کی بات سنی اور تبلیغ کا کام عربوں میں بہت پھیل گیا۔ اگر وہ فضائل اعمال رکھتے نا تو وہ صبح شام وہ قصے کر کے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے مردہ زندہ، وہ عرب لوگ وہ بولتے بھائی یہ کیا بتا رہے ہو ہمیں، تم عربوں میں نہیں چلنے کا تھا۔ تو اسی طرح بھائی جب کام بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اس میں واقعات 2-4 کرامت کے آ جائیں، چلو ٹھیک ہے، چلتا ہے موٹیویشن کے لیے، لیکن بہت زیادہ واقعات جب آئیں گے تو اس سے بدعتیوں کی تائید بھی ہوتی ہے۔ بدعتی کہتے ہیں ہم جب سناتے ہیں تو تم بولتے ہو پھینک رہے ہو، خود جو مرضی سناتے رہو بیٹھ کے۔ تو بھائی اس کو کم کر کے کس کو لانا چاہیے؟ صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، سنن ابی داؤد کو، سنن ترمذی کو، جیسے مشکات ہے اس کا فضائل کی حدیث لے لی جائیں اس سے، یا ریاض الصالحین علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ نے بہترین کتاب لکھی ہے، پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے۔ علامہ نووی شافعی مسلک کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایسی بہترین کتاب لکھ دی ریاض الصالحین کے نام سے، عوام کے لیے بڑی زبردست ہے، اور ساری مستند تو اس کے ترجمے ملتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ تو اس لیے علماء سجیشن تو دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو کہ بھائی اب کام بڑھ گیا تو اب یہ لے کر آؤ، آپ یہ چلے گی، ورنہ فضائل اعمال کا جو ہے نا اب وہ اس حساب سے، جو جس حساب سے کام پھیل گیا اس حساب سے وہ معیار، اب کیونکہ میں اگر شہیدوں کے خون کی خوشبو کے واقعات ہی سناتا رہوں تو آپ بولے گے صاحب کوئی قرآن حدیث بیان کرو نا بیٹھ کے، وہ ہو گیا 2-4 دفعہ تو چلتا ہے، یا میں اور کرامتیں ہی بیان کرتا رہوں بیٹھ کے، تو یہ اعتراض بنتا ہے۔
تو شرک والا اعتراض غلط ہے، جھوٹی قصوں والا اعتراض غلط ہے، لیکن یہ اعتراض صحیح ہے کہ بھائی جتنا معیاری کام ہے تو اس کے لیے نصاب بھی اتنا ہی معیاری ہونا چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے جو تبلیغ والوں کو بڑے حضرات دے رہے ہیں. اب ان کی مرضی مانے نہ مانے یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مان جائیں، اس سے کام ان کا بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ مقصود ہی ذریعہ بن جاتا ہے، جو ذرائع ہیں وہ مقصود بن جاتے ہیں. ایک حد تک تو کام میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو دین پہ لانا مقصد ہے، بعض لوگوں کا وہ چیز ہی مقصد بن جاتی ہے. تو جب آپ ذریعے ہی کو مقصد بنا لو تو پھر ترقی رکتی ہے آپ کی. اچھا بھائی یہ ہو گیا. جلدی سے مفتی سے مسلک دیوبند، آج کیا سارے دیوبند. میں مسلک دیوبند سے ہوں. علماء دیوبند کے بیسک کیا عقائد ہیں شرکیہ؟ علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان عقائد میں. علماء دیوبند کے عقائد بہشتی زیور آپ پڑھیں شروع میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ علماء دیوبند کے نام سے نہیں لکھے، وہ اسلام کے عقائد کے نام سے لکھے ہوئے ہیں. دیوبند کوئی الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی فرقہ ہے. میں نے بتایا وہی بر صغیر کے علماء جو بدعت نہیں کرتے تھے ان کو دیوبندی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. تو کسی نے وہابی کہنا شروع کر دیا. اب سعودی عرب میں اس کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ وہابی کوئی فرقہ تھوڑی. سعودی عرب میں تو جو اسلام صدیوں سے آ رہا ہے وہی چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ 30-40 میں نہیں کرتے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وہابی کہنا. اور یہ اتنا زیادہ کہ بی بی سی کی ایک خبر آ رہی تھی، بی بی سی نے بتایا کہ سعودی عرب کے ایک وہابی مفتی نے فتویٰ دیا ہے. میں نے کہا ان کو دیکھو یار، حالانکہ ایک عالم اسلام کے ایک مفتی ہیں، لیکن کیا لگا دیا؟ کیونکہ وہ مزاروں کو نہیں مانتے تو ان کو نام بی بی سی دے رہا ہے، وہابی مفتی نے فتویٰ دیا ہے. مسجد گلشن فاروق کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ سے زیادہ مدینہ متبرک ہے، کیونکہ مدینہ میں نبی خود موجود ہیں جبکہ مکہ میں اللہ موجود نہیں. دیکھو مدینہ میں وہ جگہ جہاں پیغمبر دفن ہے، اس جگہ کے بارے میں تو تقریباً امت کا اجماع ہے کہ پوری روئے زمین میں سب سے افضل وہ جگہ ہے. لیکن پورا شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے. اس کے بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نبی جس جگہ دفن ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے؟ تو مکہ میں تو اللہ کا گھر ہے. تو بھائی اللہ کا گھر ہے، اللہ خود تھوڑی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. اللہ تو عرش پر ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، اس کی بھی کیفیت ہم نہیں جانتے. تو اللہ کا گھر ہے نا. تو نبی کی تعظیم، نبی کی حیثیت ہماری نظر میں بیت اللہ سے زیادہ ہے. نبی کی جو حیثیت ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ پھر یہاں کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. ایک تو لوگوں کو شرک اور توحید کا کخ بھی پتا نہیں ہے. ہر آدمی بیٹھا ہوا یوٹیوب پہ شرک اور کفر کے فتوے لگا رہا ہے. دیکھو اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس کو جو ہمیں سجدہ کرنے کا حکم ہے اس لیے نہیں کہ وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں میری مرضی میں کسی بھی جگہ کو جہت بنا دوں کہ اس طرف سجدہ کرو، میں مان لوں گا مجھے کر رہے ہو. تبھی پہلے بیت المقدس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا وہاں سجدہ کرو، پھر اللہ نے کہا آپ یہاں کرو. تو مشرکین نے کہا یہ کیا پہلے وہاں اللہ نے کہا بھائی میری مرضی سے جہاں مرضی کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میری مرضی جہاں میں حکم دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جب اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا تو کہاں رخ کر کے کرنا ہے سجدہ؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. باقی بیت اللہ کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو پیغمبر کی فضیلت اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو گھر کی فضیلت نبی کی فضیلت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. دیکھو آپ کا ایک اپنا گھر ہے اور ایک آپ کا اپنا بیٹا ہے. بلڈوزر آیا گھر گرانے کے لیے اور بیٹے کو مارنے کے لیے. کوئی ڈاکو آیا کہا یا تو گھر بچا لے یا بیٹا بچا لے، تو آپ کس کی قربانی دو گے؟ اب بولو گے گھر گرا دے بھائی، بیٹے کی قربانی نہیں دے سکتا. تو اگر بیت اللہ ہو اور ایک طرف پیغمبر ہو، دونوں کو خطرہ ہو، تو جس کے دل میں بھی ذرا سی ایمان کی رمق ہے وہ پہلے بچانے کی کس کو کوشش کرے گا؟ سید الانبیاء کو بچانے کی کوشش کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں بھائی بیت اللہ گر گیا دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے. بیت اللہ تو کئی دفعہ جنگوں میں جو بغاوتیں ہوئی ہیں اور گولے باری ہوئے ہیں اس میں بیت اللہ کی دیواریں گرتی رہی ہیں لیکن دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں. حضرت ابراہیم صاحب نے تو دوبارہ سے تعمیر کیا تھا. تو خدا نہ خواستہ بیت اللہ کی فضیلت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بتانا یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو اگر بیت اللہ پہ فضیلت دے دی تو شرک ہو جائے گا. شرک جب ہوگا جب نبی کو اللہ پہ فضیلت دینا شروع کر دو آپ، پھر یہ کفر ہو جائے گا. تو نبی کو اللہ پہ کوئی فضیلت نہیں دے رہا. تو جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ دفن ہے وہ جگہ بیت اللہ سے افضل ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ بیت اللہ سے افضل ہے تو پھر طواف اس کا کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی طواف وہاں کیا جائے گا جہاں اللہ اجازت دے گا. نبی کا طواف اس لیے نہیں کہ تو شرک کا ذریعہ ہے نا، کیونکہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے نبی ہمیں دیتے ہیں، تو نبی تھوڑی دیتے ہیں. جبکہ بیت اللہ کی چار دیواری کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھتا یہ دیواریں ہمیں دیتی ہیں. نبی تو ایک انسان ہے نا، تو وہاں شرک کا خطرہ ہے اس لیے وہاں پابندی لگائی ہے. اور بیت اللہ تو ایک پتھر ہے بے جان، وہاں شرک کا خطرہ نہیں ہے. کسی کو یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ بیت اللہ ہمیں دیتا ہے. بھائی یہ تو اینٹیں ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے لگائی ہیں، اس کے پردے ہمیشہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو اللہ نے کہہ دیا تو ہم پھر. اور اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ ہر
محبت کرنے والے کو محبوب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، محبوب کے چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگنا اس پہ فخر کرتا ہے وہ، تو اب عرش پہ تو ہم جا نہیں سکتے، تو اللہ نے کہا کہ میرے گھر پہ جس نے آنا ہے تو وہ لوکیشن کیا ہے، گوگل پہ لکھو گے اللہ میاں کا گھر کہاں ہے، گوگل بتائے گا یہ اللہ میاں کا گھر۔ تو جو میرے دیوانے ہیں، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے لپٹ نہیں سکتے، تو کوئی بات نہیں، وہ ملتزم کی چادروں سے لپٹیں گے تو میں سمجھوں گا کس سے لپٹ رہے ہیں، وہ مجھ سے لپٹ کے رو رہے ہیں، میں یہی سمجھوں گا۔ تو اس لیے اللہ نے بیت اللہ کو بنایا تاکہ ہم اللہ نبی سے محبت کا اظہار تو مسجد نبی میں جا کے کریں گے نا، اللہ سے محبت کا اظہار کہاں جا کے کریں بھائی ہم؟ تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنا گھر بنا دیا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے وہاں جایا کرو، ملتزم سے لپٹ کے رویا کرو، رخسار رکھا کرو بیت اللہ کی دیواروں پہ، اس سے بہت اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کو وہاں یہ ادائیں پسند ہیں۔ وہاں جا کے بھی بس سیلفی میں لگا ہوتا ہے ہر وقت نا، مسکرا رہا ہوتا ہے اس اسٹائل سے، عجیب مصیبت ہے یار۔ اور کوئی مشہور آدمی جا رہا ہوگا نا میرے جیسا، تو بجائے طواف میں اللہ کے ساتھ وہاں روئیں، بیت اللہ کی چادر سے لپٹیں، بولیں گے وہ مفتی صاحب دیکھا، وہ دیکھ مفتی صاحب جا رہے ہیں، وہ دیکھو مفتی صاحب السلام علیکم۔ مجھے پھر وہاں بڑا غصہ آتا ہے یار کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یہاں کس کی طرف لگے ہوئے ہو؟ مفتی صاحب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، مفتی صاحب کو بھی چاہیے ان لوگوں کو چھوڑ کے کدھر، یہ بہت بڑی جگہ ہے بھائی، اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا ہے، میرا گھر ہے، او ہو کتنی بڑی فضیلت ہے یار۔ ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ میرے نبی ہیں، میرے نبی، ورنہ تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں بھائی، قریشی ہاشمی ہیں، بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر ہیں، میرے قاصد ہیں، میرے سفیر ہیں، بس اب قصہ کیا ہو گیا؟ ختم۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے نمائندے ہیں، تو نبی سے عشق کے لیے یہ لفظ کیا ہوگا؟ کافی ہوگا، بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو۔ تو اسی طرح بھائی بیت اللہ کی تو دیواریں اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا ہو، ہماری دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہمارے گھر تو اندر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بیڈ روم ہوتا ہے، صوفے ہوتے ہیں، یہ کچن ہے، بیت اللہ کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ وہ کپڑا لگتا ہے وہاں پہ، ایک چادر ڈلتی ہے ہر مہینے، ہر سال وہ چینج ہو جاتی ہے، بیچ میں دھلتی رہتی ہے، تو ایک پرنالا سا لگا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ اوپر ٹھیک ہے نا، بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گرتا ہے، تو کیا ہوا؟ ہم پاگل ہیں ہم 10-10 20-20 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں بھائی؟ لیکن اللہ میاں نے کیا بول دیا بھائی؟ یہ بے شک مٹی گارے کا ہے، یہ کپڑے کی چادریں ہیں، لیکن یہ کس کا گھر ہے؟ میرا گھر ہے۔ بس جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اس کے نظر میں یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے۔ بیت اللہ نام کیا ہے اس جگہ کا؟ اللہ کا گھر۔ بھائی اب تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جانا پڑے بھائی، اس کو صرف ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کا گھر دیکھ کر آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں میں محمد بن سلمان کا بنگلہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں تو عظیم انسان ہے یار، تو کس کا بنگلہ دیکھ کے آ گیا؟ اس کا گھر دیکھ کر آیا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس میں صدر بش کا گھر دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں نا عظیم انسان ہے، تجھے گھسنے کس نے دے دیا تیرے جیسے غریب آدمی کو وہاں پہ؟ تو بھائی ہمیں جب اللہ کا گھر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جتنا پیسہ خرچ ہو کم ہے، پھر صرف دیکھنے کو نہیں مل رہا، طواف بھی کرنے کو مل رہا ہے، اس کی چادروں سے لپٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے، اور اس کی دیواروں سے رخسار لگانے کا بھی موقع مل رہا ہے، اس کی دیواروں کو چومنے کا بھی موقع مل رہا ہے۔ تو اس میں خدا کی قسم 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہو۔ وہ نہیں ہے جیسے کافروں کے دل میں نہیں ہوتی، تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمان پاگل ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور جا کے طواف کر رہے ہیں، اور کتنے وہاں پر رش ہوتا ہے، اور بقرعید کے دنوں میں جب 3 دن طواف ہوتا ہے جو اصل طواف ہے حج کا، اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کیسے لوگ پس رہے ہوتے ہیں اس میں، اور 20-20 لاکھ روپے 15-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کو یقین نہیں ہے بھائی اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے تو یہ سب بے وقوف ہیں، اور جن کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو ان کے لیے بھائی پوری 4 دیواری میں ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی نا، ایک اینٹ بھی، وہ بھی کافی تھی۔ خیر مزے گل جنوانی کو فرماتے ہیں کہ مکہ کی ویلیو شہر کے اعتبار سے زیادہ ہے کیونکہ بلد اللہ ہے، اور مدینہ کی ویلیو مکہ سے خود حدیث میں ہی کم بتائی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، اور مدینہ میں ایک روایت میں 50,000 ہے، اور ایک جو صحیح روایت ہے زیادہ اس میں 1,000۔ تو فضیلت تو دونوں کی ہے بھائی، دونوں میں ایک الگ ہی اللہ نے ایک سکون رکھا ہے۔ آپ نے کہا تھا پورے فرقے کو کافر نہیں کہنا چاہیے، جو غلط عقیدہ رکھے تو اس کو، تو اسی طرح تو قادیانی کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس میں سارے قادیانی ایسا نہیں ہو سکتا، سارے قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی سمجھتے ہیں، اس لیے سارے قادیانی کیا ہیں؟
کافر ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قادیانی کہ میں مرزا کو نبی نہیں مانتا، جبکہ جو بدعتیوں میں سار اور سب کے عقیدے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں کوئی شرک کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. جن لوگوں تک دین کا پیغام نہیں ہوئے جہنم میں جائیں گے. کیا کیوں جہنم میں پھینک رہے ہو لوگوں کو؟ میرے بھائی، جن کو دین اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی نا، تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ لا یظلم ربک احدا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں. یا تو پیغمبر آئیں یا پیغمبر کی دعوت دینے والے داعی جائیں. پیغمبر کی دعوت پہنچنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہاں توحید کا عقیدے کا سوال ہوگا چاہے دعوت نہ بھی پہنچی ہو. اسلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کرے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا، تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کے سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے. معاہدے ایگریمنٹ، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیگ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیگ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دیتے ہیں. بعد میں مجھے خیال آیا یار میں کیا کہ پھنس گیا ہوں یار، یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہے کیا، اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہاں، میرا پروگرام کینسل ہو گیا. میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ، تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں. وعدے ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف، حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے ہوئے نیت ہوتی ہے اس کی، لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے ہماری جو ہے نا آتے قل اللہ پڑ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ، میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے، اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف، نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو اب ان کو کھلانی پڑے گی. تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ میرے حق میں دے گی. بولے کہ بولا تھا نا تو بول دیا، بعد میں ارادہ بدل گیا، یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہہ دے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا، پکا وعدہ، اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کمبخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے، یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا، پکا وعدہ، اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا آپ نے بولا یار کرنا چاہیے، تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ پھر آپ کر لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں، میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا، ان کو پتا چل جائے گا، لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا، میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا، لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے، معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی، اب آپ باریاں نہیں دے رہے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا. تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا، بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں شرعاً آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں. تو ٹھیک ہے اس وقت میرا موڈ نہیں تھا، میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا، حقوق باریاں نہیں دینا، لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گی اس کو. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. تو آپ نے کہہ دیا، میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا، 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آیا یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا تمہیں تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے، آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا، موبائل دے دو مجھے، ہر مہینے 50,000 دوں گا. اب یہ ایگریمنٹ ہے، یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے. جلدی بھائی
ہم نے پہلے بھی حاضری ہوئے تھے لیکن پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. کہاں ہیں پنجاب والے جو آئے ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوگی ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کیا ہے وہ؟ ایک راحتیں اور بھی ہیں، راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا، غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا، بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں راحتیں اور بھی ہیں، راحتیں وصل کے سوا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کوئی اور ٹاپک چھیڑو. عرض یہ کرنا ہے کہ میری منگنی وغیرہ خالہ کے گھر ہو چکی ہے. میری منگنی میری خالہ کے گھر ہو چکی ہے جس میں ہم دونوں کی رضامندی اور پسند شامل ہے. منگنی کو 1 سال گزر چکا ہے اور میرے بھائی دودیال والوں کو بہت اعتراض ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکی مجھ سے 2.5-3 سال بڑی ہے. والدین پریشان رہتے ہیں، اگر میں توڑتا ہوں تو ننیال ٹوٹتا ہے، جوڑتا ہوں تو ددیال ٹوٹتا ہے، ددیال کی ایسی کی تیسی. اور کیا شادی بیاہ میں جب تک بدماشی نہیں ہوگی، کسی کا باپ بھی تمہاری، لوگ تو یہی نکالتے رہیں گے وہ بڑی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، اس کی انگلی میں ایک اور انگلی بھی نکلی ہوئی ہے. ہوتا ہے بعض خواتین کی 2 انگلیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ناخن یوں کر کے ٹیڑھا ناخن ہے. ہمارے ایک جاننے والے ان کے 2 انگوٹھے تھے. تو اگر یہ جاننے والی کے ہوتے تو اسی بیس پہ رشتے ٹوٹ رہے ہوتے. کیا خیال ہے اس کے تو 2 انگوٹھے ہیں، یا چماٹ لگائے گی تو زیادہ پڑے گا. تو 2.5 سال بڑی ہے کچھ نہیں ہوتا. لڑکی چاہے کتنی بڑی ہوتی وہ لڑکی ہے، عورت ہی ہے. عورت مرد کے ماتحت ہی ہوتی ہے. آدمی ہوتا ہے، بے شک بیوی سے عمر میں چھوٹا ہو لیکن آدمی ہونا چاہیے، پجامہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط ہے. اگر پجامہ ہے نا پھر بے شک عمر میں بڑا بھی ہو. پجامے کا مطلب 2 ٹانگیں اور سر نہیں ہونا، اندر سے کیا ہو، مرد کا بچہ ہو. تو اس کا روب ہوتا ہے عورت کے اوپر. تو عورت آپ سے عمر میں جتنی بھی زیادہ ہو، مگر روب کس میں ہوگا؟ آپ کی آواز میں ہوگا. اس کی آواز میں روب نہیں ہوگا. تو آپ کی چال میں قوت ہوگی. تو یہ ہم لوگ ہندوؤں میں رہ کے نا یہ ٹوپی ڈرامے ہم نے سیکھ لیے ہیں. عمر زیادہ عمر کم، بھائی جو جس کو پسند آ رہی ہے شادی کر لے. میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، بیوہ پسند آ رہی ہے، اس کے 6 بچے ہیں، کہہ رہے ہیں یار عاشق ہو گیا ہوں، میرے دماغ سے نکل نہیں رہی ہے. لیکن ماں باپ کہہ رہے ہیں 6 بچوں والی بیوہ سے تو شادی کر رہا ہے، تو اپنی عمر دیکھ. میں کہتا ہوں یار جب آپ کو پسند ہی وہ آ رہی ہے تو لائف نکاح میں اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے نا تو اسی 6 بچوں والی سے کرو. کیونکہ وہ جو کنواری ہے اور جو اس کی عمر آپ سے کم ہے، جب پسند ہی نہیں آ رہی آپ کو تو کیا کرنا ہے اسے شادی کر کے. بھائی اس کی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھنڈی پکا کے لاؤ خاندانی طریقے سے. وہ نہیں، وہ پائے لے کر آ رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں میرے لیے جی نہاری لا رہے ہیں یا اور کوئی چیز. میں پھر بھنڈی کھا رہا ہوتا ہوں تلاش کر. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے بشرطے کہ صحیح پکی بھی ہو. بڑا ذائقہ ہے بھنڈی میں. ابھی میری ایک جگہ کھانا تھا، میں نے ان سے کہا بھنڈی پکاؤ، تو وہ اتنی بڑی پلیٹ میں کھا گیا بھنڈی کی، میرے بدہضمی ہوئی. باقاعدہ استغفار کیا میں نے، اس توبہ استغفار کیا. لیکن بھنڈی کون چھوڑتا ہے یار، اتنی پکی بھی صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے بھنڈی لا کے کھلانا شروع کر دیں. کاٹ کے نا لوگ تل کے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے. اس کا کتلے بڑے بڑے ہوں، ٹماٹر چھلکا اور بیج نکال کے ڈلا ہوا اس کے اندر. کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹماٹر کے چھلکے بیج سے الرجی ہے، جن میں میں بھی شامل ہوں. میں ٹماٹر کا چھلکا بیج نہیں کھا سکتا، مجھے فوراً عجیب سی خارش شروع ہو جاتی ہے باڈی میں، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے. بغیر ٹماٹر یعنی میں اس لیے بتانا پڑتا ہے نا کہ بیان جائے گا تو ہر جگہ بھنڈی آنا شروع ہو جائے گی. تو ٹماٹر خوب ڈالے ہوئے ہوں گے چھلکوں سمیت، وہ پھر میں نہیں کھاتا. تو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں تو یار میں نہیں کھا رہا گوشت، مجھے نہیں یہ کھلاؤ مچھلی، میں بھنڈی کو فوکس کر رہا ہوں. لیکن نہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے مہمان کیا چاہ رہا ہے، لوگ دیکھتے ہم نے یہ تیرے باپ بکرے کھائے گا جو ہم نے تیرے لیے بنائے گھنٹہ لگا کے. تو سیم یہی کنڈیشن کہاں ہوتی ہے، کسی کو بیوہ پسند آ رہی ہے لیکن محلے والے لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ابے تو کماری سے کر، تو کم عمر سے کر. ابے جب اس کو پسند نہیں آ رہی تو جو آ رہی ہے وہ اس سے کرنے دو نا. اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہمارے نبی نے تو حضرت خدیجہ سے کی ہے جو عمر میں اتنی بڑی تھی ان سے، اور کتنی کامیاب شادی چلی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اگر کسی سے کوئی غیرت آتی تھی نا تو خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے غیرت نہیں آتی تھی. غیرت صرف خدیجہ سے آتی تھی، اس لیے کہ مجھے پتا تھا نبی باقیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو جتنی بھی سوکھنے ہو محبت مجھ سے ہی ہے. لیکن کہتے جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے نا تو جس انداز میں کرتے تو مجھے لگتا کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے، خدیجہ سے. تو اس لیے حضرت عائشہ نے ایک دن کیا فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کماری بیوی دے دی، کم عمر دے دی، آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہو جس کے سرخ جبڑے تھے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. ہمارے نبی کو غضبناک ہو گئے. پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریفیں شروع کر دی. تو آپ کو جو پسند آ رہی ہے بھائی، عمر میں زیادہ عمر میں کم ہو، 18 بچے ہو، 2 بچے ہوں، 1 بچہ ہو، بچہ ہو ہی نہیں، جو پسند آ رہی ہے اس سے کرو. اور آپ کا ابا عقل مند ہوگا نا،
وہ بھی کہے گا یار میرا بچہ جب اس میں خوش ہے تو اس کو سکون اسی میں ملے گا. جب بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے تو ابا کو بھی سکون دیتا ہے, اماں کو بھی سکون دیتا ہے. ورنہ بیوی آپ کے سکون کی نہیں ہے, وہ ادھر ٹینشن پارسل, ابا کو ٹینشن پارسل کرے گا. یاد رکھو ٹینشن ایسی چیز ہے جو متعدی ہے. ٹینشن جو ٹینشن کا مریض ہے نا وہ اکیلا نہیں ہوتا, وہ قبر میں جانے سے پہلے 25 لوگوں کو ٹینشن کا مریض بنا کے جاتا ہے. تبھی تو میں وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر گئی ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب یہ ڈپریشن کے مریض ہیں. تو ڈاکٹر نے انٹرویو لیا, بیماری سمجھ گیا. ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی اس کی بیوی کو. اس خاتون نے کہا یہ میں نے انہیں کب کھلانی؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا آپ سوئیں گی یہ اتنا جلدی ریکور ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کے جاگنے کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. تو مائی ڈاکٹر تھا. تو جو پسند آ رہی ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بعض لوگ کیا ان کو کوئی بلیک کلر کی پسند آ رہی ہوتی ہے, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, ہمارا سارا خاندان چٹا ہے, بچے چت کبرے پیدا ہو جائیں گے. ہیں بھائی ایک آدمی کو اپنی کزن سے عشق ہو گیا, کزن تھی تھوڑی بلیک, اس کو وہ اٹریکشن تھی اس کی نظر میں, پورا خاندان دشمن ہو گیا. ابا اس نے کہا ایسی کی تیسی کر لی شادی, آج بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں الحمدللہ, وہ خوش ہیں میاں بیوی. تو اللہ میاں نے جو اتنی عورتیں پیدا کی ہیں کسی نہ کسی کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی ہے تاکہ وہ نہ کرے تو دوسرا کر لے. لیکن آپ نے اگر سوسائٹی کی وجہ سے ایک معیار بنا لیا تو سمجھ لو پھر کل آپ کی بیٹیوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سا عیب ہو اور لوگ کہیں مجھے پسند تو آ رہی ہے لیکن میری اماں منع کر رہی ہیں, میرے چاچو منع کر رہے ہیں. تو اچھی لڑکیاں کوالیفائڈ, ایجوکیٹڈ اور بڑے اچھے خاندانوں کی, سب کا صرف ایشوریا رائے اور 2-4 اس ٹائپ کی بچ جائیں گی جن سے لوگ شادیاں کریں گے. 2-4 بچ جائیں گی جو اس ڈیزائن کی, ابا کو وہی پسند آ رہی ہوگی. تو یہ تو اللہ میاں نے ہر طرح کے, مرد بھی تو آڑے ترشے ہیں نا, کتنے ٹیڑے میڑے آڑے ترشے لڑکیوں کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کتنے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا دیکھ کے میں کہتا ہوں بس عورت کا ظرف ہے کہ ایز اے دولہا اس کو اس نے قبول کر لیا. لیکن ہم رشتہ تھوڑی توڑواتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یہ دوبارہ انکوائری ہوگی, یہ 18 سال کی لڑکی کی اس آدمی سے شادی کیوں ہو رہی ہے, میں قاضی ہوں, میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا, جاؤ. میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی جب لڑکی نے دیکھا بھی ہے, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی لوگ شادیاں نہیں کراتے لڑکے, جب پسند ہے تو جب اس کو وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے یار. اس کو 50 سالہ پسند آئے, 45 سالہ پسند آئے, کالا پسند آئے, ٹیڑھا پسند آئے, آڑا پسند آئے, جو اس کو پسند آ رہا ہے بھائی ٹھیک. اور وہ زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی, پھر پہلے نفرت کرو شدید طریقے پھر شادی کرو. تو نبی نے حکم دیا ہے جہاں محبت ہو وہاں شادی کامیاب ہوتی ہے. لن تر للمتحابین مثل النکاح, صحیح حدیث ہے, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا علاج ہی ہے کہ ان کو لیگل کر دو, صحیح ہے نا, بجائے ایک دوسرے کو کتے بھیجنے کے, ایک دوسرے کے پیچھے کتے چھوڑنے سے بہتر کیا ہے, دونوں کو کیا کر دو, لیگل کر دو. ہمارے یہاں سے بہت واقعات ہوئے ہیں, یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, باپ سمجھدار تھا, اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا, دیکھا بھائی صحیح ہے, کماتا ہے, یہ کمانے کے قابل ہے, بیٹی کی شادی کر دی. اور ایسے بیوقوف بھی ہیں, پتہ چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے, ایک دم بندوقیں نکالنی, توپیں نکالنی, اڑا دو بم کو سالے میں. ابھی کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, کسی ہیروئن کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, بھائی وہ بھی انسان کا بچہ ہے, پہلے تحقیق تو کر لو. انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا, ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے بھائی, پسند آنا یہ نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف, مرد کی عورت, یہ نیچرل ہے. آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے. کوئی بھی پسند نہیں آ رہا پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ, سمجھ رہے ہیں. جیسے کھانا بچوں کو کوئی پسند آتا ہے, کوئی کھانا پسند نہیں آتا. اب آپ کے بچے نے کہا ابو میں پراٹھے کھاؤں گا, آپ کی غیرت آ گئی, ابے تجھے پراٹھے توپے نکال لیا آپ نے, میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے, روٹی پسند آنی چاہیے تھی. بچہ کہے گا ابا یہ تو نیچرل ہے, میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی پسند کیا ہے. تو جیسے بھائی بھوک لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے کھانے کا دل چاہتا ہے, میرے جیسے آدمی کو کسی کا روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, کسی کا سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے. تو ایسے ہی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو کسی کو وسیم پسند آ جاتا ہے, کسی کو غفار پسند آ جاتا ہے, کسی کو سلیم پسند آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دے. اگر تمیز سے آ کے ابا اما کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے, پھر بغیرتی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو, کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی, پسند کہیں اور ہوگی. تو پھر یہ بغیرتی ہے. اس شوہر کے ساتھ بھی بغیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے, یہ زیادہ بڑی بغیرتی ہے. نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں, نہ اباؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ اماؤں کی. چلتے رہو جیسے چلنا ہے, بیڑا غرق کرو سوسائٹی کا. بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے لیکن آئے گی نہیں سمجھ. میں میری سچی نیت ہے کہ سال ماں باپ کو خوش کراؤں گا دل سے. اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کرا دے. اگر کوئی یہ توکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیب سے روزی ملے گی, توکل نہیں ہے, حماقت ہے. مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو. کمانے کی پوری کوشش کرو, پھر توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. اسباب
اختیار کیے بغیر توکل اسلام میں جائز نہیں ہے. دعا کی درخواست ہے گھر میں ہماری دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. گل محمد نے دعا کی درخواست کی, دل سے دعا ہے جی, بیماروں کو شفا دے اللہ تعالیٰ. میرے گھر والے مدرسہ بنانے سے منع کرتے ہیں, دین کی کتابیں پڑھنے نہیں دیتے, میری داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں کے خلاف ہیں, کیا میرے لیے ہجرت فرض ہے؟ ہجرت کر کے کیا روڈ پہ کر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھو گے؟ اگر آپ چھوٹے ہو تو گھر میں ہی رہو گے نا, مذاق اڑانے تو بس انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جو دیندار لوگ ہیں ان کو چاہیے ماں باپ کی خدمت زیادہ کریں, جب زیادہ خدمت کرو گے پھر نہیں مذاق اڑائیں گے انشاءاللہ. نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہوت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو, لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نان نفقہ بھی شرط ہے. بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو, بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے, تو وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں تو نہ دیں, کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا. تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں, وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے تو گٹکے کھلا دے اس کو, پاپے کھلا دے, پان کھلا دے. تو غریب لڑکی سے شادی کرے ایسا آدمی, مالدار سے نہ کرے. اچھا بھائی مفتی صاحب فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پھر اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, بہت لمبی بات ہو گئی ہے, جلدی سے بس ختم کریں, جلدی جلدی, اسپیڈ بہت ٹائم ہو گیا دیکھو.